اللہ علیہ آپ کا نام سر فہرست ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو اس وقت راجہ دہر کی حکومت تھی، پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ پرتھوی راج کی حکومت کے دور کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ پاک کو ہند میں تشریف لائے تو وہ ہندو تھا، اور ایسے لوگوں کی حکومت، اور یہ مرد قلندر، یہ مرد فقیر، نہ کوئی ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، نہ کوئی ساتھ بہت بڑی فوج ہے، ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، پاک و ہند کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ لوگوں سے پوچھا یہاں کا راجہ مہاراجہ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ دربار ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھتا ہے، پرتھوی راج اس کا نام ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلتے ہوئے سیدھے اس پرتھوی راج کے دربار میں آ گئے۔ جب اس کے دربار میں آئے تو آپ نے وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کا جمع غفیر دیکھا، بہت سارے لوگ دیکھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے دربار میں آئے تو اس نے دیکھا ایک فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، گلے میں تسبیح ہے، آنکھوں میں توحید الہی کے سرمے ہیں، اور دل میں محمد عربی کے نغمے ہیں، اور اس کے دربار میں آ کے گھور گھور کے ایک ایک شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پرتھوی راج کہنے لگا اوے فقیر تو کیوں آیا یہاں؟ چلا جا۔ فرمایا نا تو بدل جا۔ نہیں سمجھے؟ وہ کہتا کیوں آیا؟ چلا جا۔ فرمایا نا تو بدل جا۔ کہتا ہے کس لیے آیا؟ فرمایا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگا کس لیے آیا؟ فرمایا تجھے گائے سے ہٹانے آیا، کعبے کا تعارف کروانے آیا، جہنم سے بچانے آیا، جنت کا دروازہ دکھانے آیا، ارے ناداں میں تو تجھ سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگوانے آیا۔ وہ کہنے لگا یہ فقیر ایسے تو نہیں جائے گا۔ اس نے جوگی جے پال کو بلایا۔ پہلے دور کے اندر یہ مہاراجے جو ہوتے تھے ان کے خزانے یا کہن کھاتے تھے یا شاعر کھاتے تھے، یا جادوگروں پہ یہ خزانے لٹاتے تھے یا شاعروں پہ خزانے لٹاتے تھے۔ اس نے جوگی جے پال کو بلایا، کہا اوے جوگی اوے، آج تک تو نے ہمارے خزانے سے بڑا مال کھایا ہے، آج اس فقیر کا مقابلہ کر۔ اب توجہ کرو ذرا، وہ جوگی آیا۔ جب جوگی آیا تو مقابلہ ہونے لگا۔ مقابلہ کیسا ہوتا ہے؟ ادھر ناجائز ہے، ادھر جائز ہے، ادھر باطل، ادھر حق، ادھر کفر، ادھر اسلام، ادھر مادیت، ادھر روحانیت، ادھر جادو، ادھر کرامت، ادھر جوگی جے پال، ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اس نے ہاتھ میں کوئی شے پکڑی، کوئی چیز پکڑی، مٹھی کو بند کیا، کہتا ہے بتا یہ کیا ہے؟ توجہ کرو ذرا، جوگی نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا تو پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا۔ پھر اس نے مٹھی کو بند کر لیا۔ مٹھی بند کرنے کے بعد ہاتھ اس نے پیچھے کھینچا، جہاں کھڑا تھا ہاتھ وہی آ گیا۔ مٹھی بند کر کے کہتا ہے اوے فقیر بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں اگرچہ ہندو تھا مگر جانتا تھا جو اندر کی بات بتائے گا، جو چھپی ہوئی بات بتائے گا، جو غیب کی بات بتائے گا، ولی وہی ہوگا۔ وہ ہندو ہو کے جانتا تھا، اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی نہ جانا۔ وہ ہندو ہو کے مانتا تھا، اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی نہ مانا۔ اقبال ایسے تو نہیں کہتا وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہاتھ میں کوئی شے پکڑی، کہتا ہے بتا یہ کیا ہے؟ اب توجہ کرو ذرا، مجھے سمجھ نہیں آتی آج کے ملا کی کہ جادوگر کے جادو کو مانتا ہے، ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو کہاں چلا گیا؟ اس کا ہاتھ گنگا اور جمنا تک چلا گیا۔ وہاں سے اس نے ریت کی مٹھی بھری، ہاتھ پیچھے کھینچا، ہاتھ پیچھے کھینچا تو پرتھوی راج کے دربار میں کھڑا تھا۔ لوگوں نے یہ تو مانا، ارے لوگوں کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایک جادوگر کے جادو کی طاقت کو مانتے ہو، اللہ کے ولی کی طاقت کو کیوں نہیں مانتے؟ مٹھی بند کر کے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حسنت نے نگاہ ولایت اٹھائی، نگاہ ولایت اٹھائی، مسکرا کے فرمانے لگے یہ گنگا اور جمنا کی ریت ہے۔ کہنے لگا ٹھیک کہتا ہے۔ پھر چند لمحے گزرے، اس نے منتر پڑھا، وہ ہواؤں میں فضاؤں میں خلاؤں میں اڑنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے جوتے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے فقیر کے جوتے کفر خلاؤں میں تو یہاں؟
آپ کا جوتا ہواؤں فضاؤں خلاؤں سے ہوتا ہوا اس جوگی کے سر پہ لگا، وہ تڑپ کے قریب آیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور والا میں مان گیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جوگی کیا کہتا ہے؟ میں تاریخ شاہد ہے اسی ایک مجلس کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 25,000 ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا دی، اور کل 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر سے چلتا ہے، وہ فقیر لاہور تشریف لاتا ہے، اور یا لاہور آ کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں کی طرف بیٹھ کے آپ چلا کرتے ہیں۔ جب چلا کر کے اٹھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ اجمیر سے لاہور تشریف لائے، یہاں چلا کیا، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے آپ بتائیں آپ نے کیا پایا، آپ نے کیا پایا، آپ کو کیا ملا؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ کون ہے جسے میرے داتا کے در سے ملتا نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رانما کامل آرا۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم۔ فرمایا یہاں تو خزانے لٹ رہے ہیں، خزانے لٹ رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم۔ فرمایا یہاں زمانہ آ کے خزانے لے رہا ہے، اگر کوئی ناقص آتا ہے تو کامل بن جاتا ہے، اگر کوئی کامل آتا ہے تو وہ زمانے کا رہنما بن جاتا ہے۔ ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ فرمایا کوئی ناقص آئے گا